کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھاتا رہے گا. اللہ ہمیں آگے بڑھاتا رہے گا. اسی کے لیے روزانہ کا مشورہ ہے. خالی کہاں جانا کہاں نہیں جانا نہیں، سارے کام کا مشورہ کرو، سارے کام کا مشورہ کرو، لیکن مشورے میں بیان نہ کرو نو کو. مشورے میں بیان نہ کرو نو کو. ویسا کہ تو کیا، ویسا کہ تو کیا، ایک بات کو بار بار بولنا، بار بار سمجھانا، ایسے سمجھانا گویا انہوں سے بدھواں بیٹھی سو میں یقین سمجھتو سو. ارے بھائی کام کی بات ہے، اگر اللہ کو پسند ہے فوراً سمجھ میں آ جائے گی، ساتھی تمہارے راضی ہو جائیں گے. ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اور ذرا انتظار کرو، جلدی کرو نو کو. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا تو کیا تھی بے کمزوری رہتی ہے، وہ کمزوری دور ہونا ہوتا ابھی 2 مہینے جانا. تو زبردستی مشورے میں کرا لیا تو کیا تھی بے کمزوری رہتی ہے، وہ کمزوری جانا تو ذرا اور چھوڑو. بعض کا انہوں کیا سمجھتی گا تو اچھا سمجھانا، سب کی سمجھ میں آ جانا، سب جنے ہاں کر کو بولنا، تب تک بولتے چلنا. انہوں سب کیا بدھو ہم بیٹھی ہیں سو، ان کو بھی عقل سمجھ ہے. مشورہ مختصر ہونا چاہیے، بیان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، رائے کو رائے کی طرح دینا. اگر ایک آدمی وہ رائے دے چکا ہے تو پھر اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. میں بھی ان کی رائے کے ساتھ ہوں بول دیا تو ہو گیا، ہو گیا. میں انہوں بھائی یہ بھائی ہمارے جو ہے ان کی جو رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے. لمبا کیوں ہوتا اس کو تو انہیں کیا کیا سمجھ کو ہے کہ وہ سب سمجھ لینا آگتا ہے. صحیح سمجھا رہا تو بھی سمجھ لینا، الٹا سمجھا رہا تو بھی. ضدی مت بنو، ضدی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ نوجوان صحابہ کی رعایت میں حضور نے اپنی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے لی ہے. واقعات ہیں سیرت میں کہ بعض نوجوانوں کی رائے پر حضور نے اپنی رائے چھوڑ دی ہے. حضور نے جن پر وہی آتی تھی، تو ہمارا کیا حصہ ہے. اس لیے اور ناک چڑھا کو، بھواں چڑھا کو، پیشانی کو جھلڈیاں ڈلنے کو بات کرو نو کو. مشورے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے دوستوں کا ماحول ہوتا ہے. ایک بڑھی ماں رولے ایک بیٹی تھی کہتے ہیں کون کی جانے والا پوچھا کہتے ہیں کیجیے اماں روتے ہی. انہیں سمجھا کہتی بھی اسے پیٹ میں درد، کان میں درد، ناک میں درد کہتی بھی رہتا ہے نا بڑھیاں کو، اسے کہتی بھی تکلیف رہی ہے کو. انہیں پوچھا کہتے کیجیے اماں روتی کہ تو میں روتی نہیں رہے با میری صورت ہی چاہیے کہی کہتے ہیں. ویسا روتی صورت بناؤ کو مشورے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسا رہتے تھے
کہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ سکتا تھا. منافقین آ کر حضور سے تنہائی میں بات کرتے ہیں. ذرا لوگوں کا عادت رہتی ہے الگ اسپیشل بولنا. کیا بولنا؟ اسپیشل بولنا. تو صحابہ کی مجلس میں منافقین جو ہیں وہ قریب آ کر حضور سے کچھ بات کرتے ہیں. حالانکہ حضور جانتے ہیں یہ منافق ہے، لیکن ان کی رعایت ہے حضور کے ہاں. حضور نے بتایا نہیں، کبھی نہیں بتایا مجلس میں کہ یہ منافق ہے. اور وہ یہ دکھانے کے لیے کہ میرا کلوز کانٹیکٹ ہے. کیا ہے؟ میرا کلوز کانٹیکٹ ہے بتانے کے لیے قریب میں آ کے حضور کے کان میں بات کرتے ہیں، اور پھر باہر جا کر مذاق اڑاتے کہ وہ تو کان ہی کان ہے. حضور کے بارے میں کہتے وہ تو کان ہی کان ہے. کیا مطلب؟ جو بولو سب سنتے ہیں. کیا بولو سب سنتے ہیں. یہ حضور کا اعجاز تھا، آپ کا مقام بلند تھا کہ آپ رعایت میں سب کی سنتے تھے. تو بھائیو مشورے کو خوشگوار بناؤ. کیسا بناؤ؟ مشورے کیسا بناؤ؟ خوشگوار، ٹھنڈا میٹھا. ٹھنڈا میٹھا. ہاں دعائیں کرو گرم گرم. دعائیں کرو گرم گرم. جو کہنا ہے اللہ سے کہو، خوب کہو. وہاں گھنٹوں کی بھی قید نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سجدے میں جاتے تو میں سمجھتی کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی، اور میں ہاتھ لگا کے دیکھتی پیر سے کہ پیر گرم ہے. نہیں روح نہیں نکلی. یہ اللہ سے مناجات چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ اللہ سے مناجات. اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دعوت، دعا. بڑی دو دولتیں، بڑی دو نعمتیں، دعوت، دعا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی چھوٹی بڑی ہر چیز پیش کرنا. اپنی چھوٹی بڑی ہر چیز پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر حاجت ضرورت اللہ سے مانگنا. انسان ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. مانگنا نہیں اللہ سے پریشانی، حالات. لیکن انسان ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. نبیوں پر اللہ نے حالات ڈالے، نبیوں پر حالات. میں نے کل قصہ سنایا تھا کہ یونس علیہ السلام قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا. اللہ نے فرما دیا کہ اب عذاب آئے گا. یہ نہیں مانتے، بہت کر دی انہوں نے، حد ضد میں ہے، نہیں مانتے. عذاب آئے گا اللہ کا. آثار شروع ہو گئے عذاب آنے کے. یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب عذاب آ رہا ہے تو میں چلا جاؤں یہاں سے. انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا. سمندر میں گئے، ایک جہاز میں بیٹھ گئے. جہاز میں بیٹھ کے جہاز چلا تو جہاز آ گیا طوفان میں. جہاز کے مالک نے یہ کہا کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہمارے جہاز میں بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جہاز طوفان میں پھنس گیا، اسے سمندر میں ڈال دو، جہاز چل پڑے گا. کیسے پتہ چلنا کون ہے وہ آقا سے بھاگا ہوا غلام؟ کیسے معلوم کرنا؟ تو قرعہ ڈالا گیا، سب کے نام لکھو، چھٹیاں مارو، پھر ایک چھٹی اڑاؤ.
تو خورا نکلا یونس علیہ السلام کے نام. سارا جہاز حیران، ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے نبی ہیں. تو نبی کی نبوت تو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، تو ان کو کیسا ڈالنا پانی میں؟ خورا غلط نکلا ہے، دوبارہ ڈالو. دوبارہ انہی کا نام آیا. نہیں ہم ماننے تیار نہیں، خورا غلط نکلا ہے، دوبارہ ڈالو. تیسری بار ڈالو. تیسری بار بھی انہی کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک میں ہی وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں کہ ابھی اجازت نہیں آئی، ہجرت کا حکم آیا نہیں، اجازت آئی نہیں، میں جلدی چل پڑا، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے ڈال دو پانی میں، تمہارا جہاز چل پڑے گا. جب انہوں نے خود ہی کہا تو پھر لوگوں نے مجبور ہو کر ان کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا. مچھلی نے منہ میں لے لیا ان. اور مچھلی کے معدے میں چلے گئے، پیٹ میں. اللہ نے حکم فرمایا یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، امتحان کے لیے ڈالے گئے، امتحان کے لیے ڈالے گئے، غذا نہیں ہے تیری. انہوں نے پکارا، تین اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو اوپر سمندر کا اندھیرا، سمندر کے اندر ہے. سمندر کا اندھیرا بڑا ڈراؤنی ہوتا ہے، سمندر کا اندھیرا بڑا ڈراؤنی ہوتا ہے. تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. تو تین اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تین اندھیروں میں سے پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور سمندر میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. جب اللہ کو پکارا ہے تو مچھلی نے آ کے سمندر کے کنارے پر ان کو اگل دیا ان کو اگل دیا. تو اللہ نے نبیوں کو دعائیں دی اور نبیوں کی برکت سے حضور کی امت کو تمام نبیوں کی دعائیں ملی ہیں. حضور کی امت کو تمام نبیوں کی دعائیں ملی ہیں. اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنی طرف مانگنے کی، اپنے سے مانگنے کی دولت عطا کرتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا، سارا کام کرنے کے بعد دو باتیں، شکر، استغفار. شکر، استغفار. جو ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ توفیق دی جبھی تو کر رہے ہیں. اللہ نے جو جتنا کر رہا ہے اللہ نے توفیق دی جبھی تو کر رہا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو وہ کیا کرتا؟ اس پر شکر. یہ نبیوں کی صفت ہے، شکر. ناشکری اللہ کو پسند نہیں.
शुक्र जो हुआ उस पर, और जो रह गया बेशक हम हक अदा नहीं कर सके, हमसे हक अदा नहीं होता, हम कमजोर हैं, हम हक अदा नहीं कर पाते, रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह से माफी, अल्लाह से माफी। अरे वो बड़ा माफ करने वाला है, वो बड़ा माफ करने वाला है। हदीस में आता है कि अगर सारी दुनिया औलिया अल्लाह हो जाए, सारी दुनिया वाले क्या हो जाए, सब औलिया अल्लाह हो गए, तो क्या कौन भी गुनाह करने वाला नहीं है, नाफरमानी करने वाला नहीं है, गुनाह करने वाला नहीं है, सब औलिया अल्लाह, गुनाह करने वाला कोई नहीं, नाफरमानी करने वाला कोई नहीं। सारी दुनिया अगर औलिया अल्लाह हो जाए तो हदीस में आता है कि अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे, फिर अल्लाह से तौबा करेंगे और अल्लाह उनको माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा। वो अल्लाह अपनी मग़फ़िरत दिखाने के लिए, अपनी माफी दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा माफ करने वाला हूं, उसको माफ करना पसंद है, माफी मांगना पसंद है, माफ करना पसंद है।